ہمارے جتنے اکابر ہیں جن کے ہم پیروکار کہلاتے ہیں اور جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نام سے ہمارے مسالک اور مذاہب ہیں، وہ سب کے سب اسی راستے سے گزر کر ان درجات کو پہنچے ہیں۔ کوئی الگ راستہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اسی طرح سے ایک وقت تھا کہ وہ داخل ہوئے تھے، ان کے داخلے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ابتدائی کتابیں شروع کی، پڑھتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت اقدس مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ جب یہ فارغ ہوئے، مدرسے سے فارغ ہو گئے، تو دستار بندی کی جو ریت ہے نا، وہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ جب دستار بندی کا جلسہ ہوا اور فارغ ہونے والوں میں حضرت تھانوی بھی تھے، تو جب دستار بندی کا وقت آیا تو حضرت تھانوی بھاگ گئے، چلے گئے، کہنے لگے میں نہیں کراؤں گا دستار بندی۔ ان کے جو استاد تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹے تھے مولانا مملوک علی صاحب کے۔ مولانا مملوک علی صاحب وہ ہیں جنہوں نے ساری کتابیں سوائے حدیث کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے کتابیں پڑھائیں شروع سے لے کے آخر تک، ان کا نام ہے مولانا مملوک علی صاحب۔ ماہر استاد تھے۔ تو ان کے بیٹے تھے مولانا یعقوب صاحب، ان کے پاس پڑھتے تھے، انہی کے پاس انہوں نے حدیث پڑھی تھی۔ دستار بندی کا وقت آیا، حضرت تھانوی ادھر ادھر نکل گئے، تو مولانا یعقوب صاحب نے کہا بھائی اشرف علی کہاں چلا گیا، ڈھونڈ کے لاؤ بھائی اسے، کہاں چلا گیا وہ، اس کی دستار بندی ہونے والی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں نکل گیا۔ تو ڈھونڈ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے ان کو لائے، پکڑ دھکڑ کر گھسیٹ گھساٹ کر ان کو لے آئے۔ وہ تو آ نہیں رہے تھے، کہنے میں نہیں کراؤں گا دستار بندی، اس سے دستار کی توہین نہ ہو جائے اور دستار کی ناقدری نہ ہو جائے، اس لیے کہ دستار تو بڑے لوگوں کو پہنائی جاتی ہے۔ میں تو بہت گندا انسان ہوں، میں تو بہت برا انسان ہوں، بڑا گناہگار انسان ہوں۔ چنانچہ ان کو جب پکڑ دھکڑ کے واپس ان کے پاس لے آئے، استاد صاحب کے پاس، تو استاد صاحب نے کہا بھئی اشرف علی تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا حضرت آپ مجھے پگڑی پہنا رہے ہیں اور مجھے سند فراغت دے رہے ہیں، جبکہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، مجھے میں تو بہت خرابیاں ہیں۔ اگر آپ نے مجھے عالم قرار دے دیا اور مجھے عالم ہونے کی دستار پہنا دی تو یہ تو علم کی توہین ہو جائے گی، ناقدری ہو جائے گی، تو آپ ایسے نہ کریں، علم کو بدنام نہ کریں اور مجھے پگڑی نہ پہنائیں۔ تو حضرت نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اشرف علی تم کیا جانو کہ تم کون ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ پھر فرمایا اشرف علی تم بھاگو نہیں، پگڑی پہنو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جہاں تم ہوگے وہاں کوئی نہیں ہوگا، جہاں تم ہوگے وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے لوگ شمس العلماء کہتے تھے، شمس العلماء۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، تو ان کے بڑے بھائی تھے بھائی نذیر صاحب، تو میں ان کے پاس جاتا رہتا تھا، ان سے پوچھتا تھا احوال اس زمانے کے بزرگوں کے، مولانا جمشید صاحب کے بچپنے کے اور اس زمانے کے بزرگوں کے۔ تو وہ بھی حضرت تھانوی سے بیعت تھے، ان کی والدہ بھی حضرت تھانوی سے بیعت تھیں، وہ خود بھی حضرت تھانوی سے بیعت تھے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی حضرت تھانوی سے بیعت تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس زمانے کے علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شمس العلماء کہتے تھے۔ شمس جب آئے تو کواکب نظر آتے، ہاں جی، جب شمس فلک پر موجود ہو، آسمان پہ موجود ہو، تو ستارے چاہے کتنے ہی چمکیلے ہوں، چاہے کتنے ہی روشن ہوں، لیکن وہ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ سورج موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کو کچھ بننے کے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر اسے گنوانا چاہیں تو گنوا بھی سکتے ہیں، اگر اسے ضائع کرنا چاہیں تو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے خصوصی خزانے جس میں ہیرے جواہرات بھرے پڑے ہوں، اس میں کسی کو تھوڑی دیر ٹھہرنے کا اور جتنا کچھ ہو سکے وہاں سے لینے کا موقع عطا کر دے، تو بڑا نادان اور ناسمجھ اور بڑا بے وقوف اور بڑا ناقدرہ اور بڑا نکھٹرو اور بڑا نکما کہلائے گا وہ شخص جو اتنی دیر وہاں رہے اور 2 اشرفیاں لے کے باہر آئے، 1 اشرفی لے کر باہر آئے، اور سب سے زیادہ کم وقت وہ کہلائے گا جو اتنی دیر خزانے کے اندر رہا اور کچھ بھی نہ لایا۔ تو یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مقدس ماحول ہے، علم دین کا ماحول اور تربیت کا ماحول، یہ خدائی خزانہ ہے، خدائی خزانہ ہے۔ جتنا اس سے لوٹا جائے تو یہ ممکن ہے، آپ جتنا چاہیں اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں بن سکتے ہیں، جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، جتنا چاہیں اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر نہ بنانا چاہیں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا، 9 سال مدرسے میں پڑھا، اور جب فارغ ہو گئے تو فارغ ہوتے ہی داڑیاں منڈا دی، فارغ ہوتے ہی انہوں نے نمازیں بھی چھوڑ دی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ جنہوں نے داڑیاں بھی منڈا دی، انہوں نے نمازیں بھی چھوڑ دی، انہوں نے ٹوپیاں بھی اتار دی۔ تو ان کی مثال بالکل اسی کی سی ہے کہ جس کو ایسے مواقع میسر ہوئے لیکن وہ کچھ بھی نہ لے سکا، چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی، ساحل پہ بیٹھ کے پیاسا رہ جانے والی بات ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہ جو یونیورسٹیوں والے ہوتے ہیں نا، یہ سلیکشن کرتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتے ہیں۔ یہ سارے مراحل سے گزرتے 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 جو ان سارے مراحل میں پاس ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اب آپ ہماری بینچ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔